مفتی صاحب، میں بدعت سے بچنے کے لیے نماز جنازے میں نہیں جاتا، وہ جنازے کے بعد دعا مٹھائی اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے غلط نہیں؟ آپ کی یہ کام کہ میں کبھی تائید نہیں کروں گا۔ آپ جنازے میں جائیے، وہ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے، اس میں آپ نہ جائیے، آپ اٹھائیے۔ نماز جنازہ کے متصل بعد دعا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ وہ لفظ آج تک اس دھرتی پر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے جو حضور نے نماز جنازے کے سلام کے بعد دعا مانگی ہے۔ کوئی کہے بھئی ہم مانگتے ہیں، تو انہیں کہو ٹھیک ہے، آپ کا رسم اور رواج ہے، میں رسم اور رواج پہ عمل نہیں کرتا، اگر سنت ہے تو مجھے حضور علیہ السلام کے الفاظ بتا دیں۔ سونے کی دعا حضور سمجھاتے ہیں، لفظ موجود ہیں، اٹھنے کی دعا سمجھاتے ہیں، لفظ موجود ہے، مسجد آنے جانے کی دعا حضور بتاتے ہیں، لفظ کتابوں میں موجود ہے، اسی طرح کھانا کھانے کے آخر کی دعا بتاتے ہیں، لفظ حدیث کے موجود ہیں، بازار آنے جانے، گھر نکلنے جانے، بیت الخلاء آنے جانے تک کی روایات میں حدیث پاک کے الفاظ دعا موجود ہیں۔ بھائی اس کی دعا کے لفظ حضور پاک سے موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بتائیں، یا تو تم لفظ دکھا دو، ہم اس کے بعد مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ جنازے تک جائیے، جنازہ پڑھیے۔ واتباع الجنائز، مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں یہ جنازے کا اتباع یہ بھی حق ہے۔ آپ جنازے میں جائیے، نہ لیجئے نہ مٹھائی، آپ بدعت کے کعبوں میں شریک نہ ہوئیے۔ باقی وہ اذان دیتے ہیں تو دیتے رہیں، تو اسی تھوڑی بانگ لیونی ہے، بتے کوئی آخر میں تو بانگ لیتی رکھ۔ وہ سب ایک آدمی مسجد کو نماز کے لیے پورا سال ہو گیا ہے مگر ایک نماز میں مسجد نہیں آیا۔ شریعت کس حد تک معاملات کی اجازت دیتی ہے؟ کون سا معاملہ آپ اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ معاملے کی تفصیل تو دیں۔ آپ اس کا اکرام کر کے کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ بھئی بے نمازی گناہ گار ہے نا، تو گناہ گار کے ساتھ معاملات میں اس حد تک آپ اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اسے دین کی ترغیب دیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن بے نمازی کی نحوست ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ ان کے ساتھ باقی طرح کے معاملات میں جو برکات والے معاملات ہیں اس حد تک تھوڑی پرہیز کریں، تو بس اتنا تو ٹھیک ہے۔ رشتہ کر رہے ہیں تو اسے نماز کی ترغیب دیں، کیونکہ رشتے میں پہلے دین دیکھا جاتا ہے، اور دین میں بنیاد نماز ہے۔ جس کی نماز ہی نہیں ہے تو وہ رشتے کی کیا دین کی پرواہ کرے گا؟ اس طرح کے معاملات سے بچیں، اسے سمجھائیں تاکہ وہ توبہ کرے۔ وہ سب اکثر بازار میں سودی نظام چلتا ہے، وہاں مدرسے مسجد کا چندہ ملتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار کرتے سے چندہ مسجد کے کام میں فرق نہیں آتا۔ سودی پیسہ مسجد والے لاتے ہیں تو مسجد میں کبھی استعمال نہ کریں، استعمال کرنا حرام ہے۔ مدرسے والے سودی پیسہ لاتے ہیں تو سودی پیسہ حرام ہے، لیکن میری معلومات کی حد تک اہل حق کی مساجد اور مدارس کبھی سودی پیسہ نہیں لیتے، کبھی بھی سودی پیسہ نہیں لیتے، کبھی بھی، میری معلومات کی حد تک منیمم بھی میں نہیں جانتا۔ ہاں پتہ نہ ہو کوئی دے دے تو بھائی، پتہ نہ ہو کوئی گدی کا دودھ بیچ رہا ہو اور ہم اسے گائے کا سمجھ کے لے آئیں تو آپ چائے بنا کر پی جائیں، آپ پہ گناہ نہیں ہے، تو مولوی کے اوپر کیوں آپ ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہیں؟ مولوی کو پتہ نہیں، ہاں یا تو بتائیں اسے ثابت کریں۔ آپ کہتے ہیں کاروبار بازار میں سودی چلتا ہے، ہر بندہ سودی کاروبار نہیں کرتا بھائی، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، صرف سودی نہیں بیٹھے۔ میری معلومات کی حد تک عام بے نمازی مسلمان بھی سود سے بچتا ہے، کہتے ہیں 70 مرتبہ ماں سے زنا کے مترادف ہے۔ تو بھائی جو سود کرتا ہے نہ اس کا چندہ لے، نہ اس کے گھر دعوت کھائے، بس اسی لیے اس سے بچیں۔